1400 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پہ امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء، جد الانبیاء، تاجدار مدینہ، ساقیہ کوثر، شافی معاشر، جانے جہاں، محبوب خدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، شفیع المذنبین، رات العاشقین، امام المرسلین، امام المتقین، عزت کائنات، عظمت کائنات، خوبی کائنات، اوصاف کائنات، کمالات کائنات، علم کائنات، عمل کائنات، عروج کائنات، فصاحت کائنات، لسانیت کائنات، تدبر کائنات، عروج کائنات، فقاہت کائنات، بلندی کائنات، راحت کائنات، عشق کائنات، عمل کائنات، عروج کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، اور تشریف لینے کے بعد اللہ نے جبریل امین کو حضور کے پاس بھیجا، اور جا کر جبریل نے حضور کو پیغام دیا، کلام دیا، مشن دیا، کاس دیا، موقف دیا، جو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر دنیا تک پہنچانا تھا۔ وہ پیغام جناب جبریل لے کر آئے اور آ کر غار میں کہنے لگا، پڑھ میرے محبوب، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور کو قرآن دیا، اور یہ قرآن کا سلسلہ چلتا چلا آیا۔ 23 سالہ دور نبوت میں قرآن آسمان سے آتا چلا گیا۔ میرے پیغمبر مکہ میں تو قرآن مکہ میں، پیغمبر مدینہ میں تو قرآن مدینہ میں، پیغمبر بازار میں تو قرآن بازار میں، پیغمبر پہاڑ پہ تو قرآن پہاڑ پہ، پیغمبر غار میں تو قرآن غار میں، حتیٰ کہ پیغمبر عائشہ کے بستر پر تو قرآن عائشہ کے بستر پر۔ اب 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ نے قرآن بھیجا، اور قرآن محبوب کے پاس آ گیا۔ پھر آخر میں حضور نے کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آپ پر دین مکمل کر دیا، اور جن پر دین مکمل ہوا انہیں ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، معاویہ کہتے ہیں، طلحہ کہتے ہیں، زبیر کہتے ہیں، سعد کہتے ہیں، سعید کہتے ہیں، حذیفہ کہتے ہیں، حنظلہ کہتے ہیں، معاذ کہتے ہیں، معوذ کہتے ہیں۔ مسلمانوں، سوال ایک کرنا چاہتا ہوں کہ 23 سال 1500 سال گزر گئے، اور 1500 سال کے بعد اگر یہ قرآن آسمان سے حضور تک پہنچا، اور حضور نے اس قرآن کو صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے یہ قرآن لے لیا، اور لینے کے بعد کوئی صحابہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، اور صحابہ نے چلنا شروع کیا، سفر شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، پھیلنا شروع کیا، اور وہ پھر چلتے چلتے مکران کے ساحل تک پہنچے، چلتے چلتے افغانستان میں پہنچے، چلتے چلتے کابل کندھار میں پہنچے، چلتے چلتے پاکستان میں پہنچے، اور پاکستان میں پہنچ کے اور دنیا کے چپے چپے میں پہنچ کر انہوں نے اللہ کا قرآن پہنچا دیا۔ اور جب قرآن پہنچ گیا، پتہ چلا قرآن آیا تو شریعت آ گئی، قرآن آیا تو دین آ گیا، قرآن آیا تو اسلام آ گیا، قرآن آیا تو پیغام آ گیا، قرآن آیا تو اعلان آ گیا، قرآن آیا تو سیرت آ گئی، قرآن آیا تو صورت آ گئی، قرآن آیا تو کردار آ گیا، قرآن آیا تو عمل آ گیا، قرآن آیا تو علم آ گیا، قرآن آیا تو شعور آیا، قرآن آیا تو کائنات کو سوچنے کا اور زاویے رکھنے کا تصور آیا، اور قرآن آیا تو قرآن آ کر دنیا کو بتاتا ہے، دنیا کے لوگوں، وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، اور اس ذات نے آمنہ کے لال کے قلب عطر پہ قرآن نازل کیا، اور آمنہ کے لال نے یہ قرآن صحابہ کو دے دیا، اور صحابہ نے پوری دنیا کا چکر لگا کر یہ قرآن آپ تک اور مجھ تک پہنچایا۔ آج اگر کوئی کہے میرے پاس پیغام نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس کلام نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس شریعت نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس دین نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس حضور کی سیرت نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس حضور کا بچپن نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس لڑکپن نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس جوانی نہیں ہے، آج کوئی کہے میرے پاس شباب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اور میرے پاس تو کچھ نہیں پہنچا، اسے بتاؤ کہ پہنچانے والوں نے پہنچا دیا، بتانے والوں نے بتا دیا، سنانے والوں نے سنا دیا، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، جیسے آیا جیسے حضور نے دیا، اور انہوں نے قرآن اسی حالت میں دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچا دیا۔ آج سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں آذان ہے، دنیا میں نماز ہے، دنیا میں روزہ ہے، دنیا میں حج ہے، دنیا میں زکوٰۃ ہے، دنیا میں صدقات ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1500 سال پہلے حضور کا بچپن کیسا تھا، لڑکپن کیسا تھا، جوانی کیسی تھی، شباب کیسا تھا، زمانہ کیسا تھا، دور کیسا تھا، خد و خال کیسے تھے، وقت کیسا تھا، حالت کیسی تھی، اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، آنا کیسا تھا، جانا کیسا تھا، حضور کا عمل کیسا تھا، کردار کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے، اقوال کیسے تھے۔ بھائی اس وقت کا کافر بھی تو اللہ کے نبی کی زندگی سے متاثر ہو کر یہ کہہ رہا تھا نا کہ آپ جیسا اچھا کوئی نہیں، آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں۔ پھر آج اگر کوئی کہے مجھے کچھ نہیں پتا، اس سے سوال کرو تجھے قرآن کا پتا ہے، وہ کہ نہیں پتا، حدیث کا پتا ہے، وہ کہ نہیں پتا، شریعت کا پتا ہے، وہ کہ نہیں پتا، طبیعت کا پتا ہے، وہ کہ نہیں پتا، عادت کا پتا ہے، وہ کہ نہیں پتا، عبادت کا پتا ہے۔ آج اگر جو کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں پہنچا، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جس کے پاس
قرآن نہیں ہے، جس کے پاس حدیث نہیں ہے، جس کے پاس پیغمبر کی زندگی نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، وہ شخص مومن بھی نہیں ہے۔